السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے ایک بادشاہ کے بارے میں جو اپنے عقل اور سمجھداری سے اپنی ریاست کو مشکل وقت سے نکالتا ہے۔ اس کہانی کا نام ہے بادشاہ اور اس کی عقل۔ کہانی شروع ہوتی ہے، کہانی کا شروعات ہوتا ہے ایک سامراٹ سے جس کا نام تھا بادشاہ جاوید۔ وہ اپنی عادل فیصلوں اور سمجھداری کے لیے مشہور تھا، لیکن ایک دن اس کی ریاست میں ایک مسئلہ آ گیا۔ ایک دن ایک پریشان کسان بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس نے کہا، مالک، ہمارا کھیت میں بارش نہیں ہوئی اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے سنا اور سوچا، اگر اس کسان کی مدد نہیں کی تو بہت سے لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ سفر کا آغاز۔ بادشاہ نے اپنے دربار سے کچھ لوگوں کے ساتھ لی اور کسان کے گاؤں کی طرف نکلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سب لوگ پریشان ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کسان سے کہا، تمہارے پاس کیا خیال ہے؟ کیا ہم کچھ نئے کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ کسان نے جواب دیا، مالک، ہم نے سب کچھ ٹرائی کیا لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر ہم صرف بارش کا انتظار کرتے رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا، آج سے ہم ایک نئے سوچ اپنائیں گے۔ ہم پانی کو سنبھالنے کے نئے طریقے سیکھیں گے اور اسے بہتر استعمال کریں گے۔ بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ کیسا وہ پانی کے بچت کر سکتا ہے۔ انہوں نے خود سے کچھ پروجیکٹ شروع کی، جیسا رین واٹر ہارویسٹمنٹ اور کھیتی میں پانی کا بہتر استعمال۔ لوگوں نے بادشاہ کی بات مانی اور سب مل کر کام شروع کی۔ دھیرے دھیرے گاؤں میں تبدیلی آنا لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی محنت سے بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بارش ہونے لگی اور جب انہوں نے پانی سنبھالنا سیکھا تو ان کی کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ خوشی ہیں اور ان کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ وہ خوشی ہوئے اور اس نے کسانوں کو بلایا۔ کسان نے کہا، مالک، آپ کی وجہ سے ہم نے نئی زندگی پائی ہے۔ کہانی کا پیغام۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ نئی طریقے سوچنا چاہیے۔ عقل اور سمجھ سے ہی ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔